الیکشن ایکٹ کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو انٹرا پارٹی انتخابات کرا کر الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، مگر تحریک انصاف میں یہ انتخابات یعنی اندرونی پارٹی انتخابات پچھلے 2 سال سے التوا کا شکار ہیں، جس کی پاداش میں الیکشن کمیشن نے کل عمران خان کو طلب کر لیا ہے۔ اگر عمران خان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتے یا کمیشن ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تو ان کی جماعت کو انتخابی نشان بلے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہر 4 سال بعد ہر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہے۔ جو سیاسی جماعت ایسا نہیں کرتی اس کی الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جاتی ہے اور وہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 سے زیر التوا رکھے ہیں اور 2021 میں ہی اس میں 1 سال کی توسیع کے باوجود آج تک پارٹی الیکشن نہیں کرائے گئے۔ کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کو آئندہ الیکشن میں انتخابی نشان کے لیے نااہل کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو 2021 اور 2022 میں نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ پی ٹی آئی نے تحریری طور پہ مہلت مانگی تھی جو بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد دہانیوں کے باوجود نوٹسز ارسال کیے گئے۔ کمیشن کی طرف سے مئی 2022 کو آخری نوٹس پر واضح کر دیا گیا تھا کہ 13 جون 2022 کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ایک اور چیلنجنگ سچویشن پی ٹی آئی کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ کافی چیلنجنگ سچویشن ہے کل پی ٹی آئی کے لیے۔ پہلی چیز تو عمران خان صاحب کے لیے پیش ہونا کیا ایبسولوٹلی لازم ہے کہ ہر صورت وہ پیش ہوں، اور کیا پیش ہونے کے باوجود اگر پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے 2 سال میں تو ان کی بچت کیسے ہے کہ پیش بھی ہوں تو بچت، کیا پیش ہوں گے تو بچت ہو جائے گی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بچت نہیں ہے۔ بڑا کریٹیکل فیز ہے کامران صاحب۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹی الیکشن تو کرائے انہوں نے، لیکن وہ جس آئین کے تحت کرائے اس آئین پہ اعتراضات لگا دیے، پھر دوبارہ جمع کرائے وہ انٹر پارٹی الیکشن کی تفصیلات، لیکن اس پر پھر اعتراضات لگا دیے گئے۔ 2 سال گزر چکے ہیں، آخری موقع گزر چکا ہے۔ جو توسیع دی گئی تھی، ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ پارٹی نے الیکشن کرائے تو کون سا آئین، کس نے اعتراض لگا دیے؟ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ آئین کے تحت نہیں کرائے، اس پہ اعتراض، کس نے اعتراض لگا دیے؟ کون سا آئین؟ پاکستان کا آئین، پی ٹی آئی کا آئین، الیکشن کمیشن کا آئین، کون سا آئین؟ کامران صاحب، ہر سیاسی جماعت کو اپنا آئین اور جب وہ جماعت بن رہی ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرانا ہوتا ہے، اور یہ آئین کے تحت جو پروسیجر چل رہا تھا اس میں اچانک آئین میں ترمیم جون 2022 میں کی گئی اور اسی کے تحت الیکشن کروا دیے گئے۔ چونکہ اس آئین پر جو کہ پارٹی کا آئین ہے اس پر اعتراض لگا دیا الیکشن کمیشن نے، جو کہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو آئین جمع کرانے کا مرحلہ ہوتا ہے یا ایون انٹرا پارٹی الیکشن بھی، یہ اس کو ایک فارمیلٹی سمجھا جاتا تھا اس سے پہلے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے معاملے میں 2022 میں الیکشن کمیشن نے ان کا آئین پہ اعتراض لگا کے جب واپس کیا، پھر انہوں نے جب جولائی 2022 میں یہ جو ابھی آپ یہ جب آپ گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کے چہرے پہ ایک بہت ہی دبی ہوئی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، تو یہ وہ ان پاکستانیوں کو جواب دے رہی ہے جو اس منظر کو بڑا دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا ان سیاسی جماعتوں کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، ان کا آئین ہوتا ہے اور وہ اتنا مقدم ہے کہ جس کے بعد وہ پارٹی فارغ ہو جائے، کیونکہ کبھی ہم نے کسی سیاسی جماعت کے کسی الیکشن کو کبھی زندگی میں ہم نے اس میں کوئی سیریسنس کسی پاکستانی نے نوٹس نہیں کی ہے۔ کامران صاحب، یہ شاید الیکشن کمیشن کی تاریخ میں پہلا ایک موقع ہوگا جب کسی جماعت کے آئین کی اور اس جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کی سکروٹنی ہوئی ہو۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی سے بڑی سیاسی جماعتیں بھی ایک کاغذ کے اوپر، ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر اپنے جو آفس بیئررز ہوتے ہیں ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جب آئین میں ترمیم کی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ آئین جو ہے اس کی کانٹرڈکشنز ہیں کچھ جو الیکشن ایکٹ کے ساتھ، تو اس کو امینڈ کیا جائے۔ انہوں نے آئین واپس لے لیا۔ جو دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے جولائی میں، انہوں نے بلکہ مارچ 2023 میں جب ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں، تو ان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے وہ آئین واپس لے لیا۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا تو الیکشن چونکہ نئے آئین کے تحت تھا تو اس لیے آپ کا یہ الیکشن بھی متاثر ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو
جون 2022 تک کی توسیع دی گئی تھی، اس کے بعد آپ کا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ اب کل کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس لیے بڑا اہم ہے کامران صاحب، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سمبل الاٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ کسی اور سیاسی جماعت کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر شوکاز اس سیاسی جماعت کو دیا جاتا ہے جب وہ کمپلائنس نہیں کر رہا ہوتا سیکشن 209 اور سیکشن 210 کی، تو اس شوکاز کا تسلی بخش جواب نہ آنے پر الیکشن کمیشن کے پاس پھر کارروائی کا اختیار ہوتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے اس کو انتخابی نشان نہ دیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر بالفرض یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے جس کے آثار لگ رہے ہیں تو پھر یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا؟ یہ یقیناً عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس میں الیکشن کمیشن کی حد تک اس کو فائنلٹی مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اثاثوں کی تفصیلات کچھ جماعتیں جب جمع نہیں کراتی یا انڈیویجول جمع نہیں کراتے تو اس کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد کرا دیتے ہیں تو ان کو اس کے بعد ان کی جو معطلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کیس میں ایسا ہے کہ آنے والے الیکشن کے لیے وہ سیاسی جماعت عملاً باہر ہو جاتی ہے اور وہ نشان جو کہ اس جماعت کے لیے مختص ہو چکا ہوتا ہے وہ کوئی جماعت دوسری اگر وہ مانگے بھی تو اس کو نہیں دیا جا سکتا قانون کے تحت۔ لیکن بہرحال ایک چانس ہوگا، اگر کیونکہ میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ شاید ایسی فیصلہ آ جائے کہ بھاگ کے جائے پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں سے اس پہ اگر اسٹے آ جاتا ہے تو شاید بچت ہو جائے۔ اس میں جو بڑی عدالتیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں جو الیکشن کمیشن اہم فیصلے دیتا، جو آئینی معاملات پر جماعتوں کے قوانین سے متعلق جو فیصلے دیتا ہے، اس پہ عام طور پہ یہ نظیریں دیکھی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوتی رہی ہیں، سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس ضرور کھل جائے گا، کیونکہ اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لے لیا جائے انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پہ، جس کی اس سے پہلے نظیر نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عدیل وڑائچ، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد سے موجود تھے۔